السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفرات و شفات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ آپ کے سامنے اسلامی فارس لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور پہلے پارے کا 13 رکوع ہو گیا، 14ویں رکوع کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے تھے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَّعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے اور ان میں نام خدا لینے سے روکے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ دنیا میں رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيَّنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا ہے، علیم ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ۔ اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، پاکی ہے اسے۔ بَل لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ بلکہ اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ بدیع السماوات والارض، اس کے حضور گردن ڈالے ہیں نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اسے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، اور فوراً ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ۔ اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتا۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اور اس نے اگلوں نے بھی ایسے ہی کہا، ان کی سی بات ان کے دل میں ایک سے ہیں۔ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی اور تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اے سننے والے کسے باسن، اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جیسی چاہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور باقی جو منکر ہوئے وہ خسارے میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 14واں رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے دیکھیں گے۔ اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں۔ یہودی نصرانی آپس میں اکثر لڑتے رہتے تھے، مناظرہ کرتے رہتے تھے، معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ وہ لوگ کہتے تھے
جو نصارہ تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور ان پہ انجیل نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہود تھے، ان پہ توریت نازل ہوا تھا۔ دونوں آسمانی کتابوں والے نبی کے ماننے والے تھے، اس کے باوجود بھی آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے میرا نبی سچا، میری کتاب سچی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہم غور کریں آج کی دنیا میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آج ہم اس طریقے سے فرقوں میں ہیں کہ وہابی سنی کو خراب کہتا ہے، سنی وہابی کو خراب کہتا ہے، وہ دیوبندی کو خراب کہتا ہے، وہ شیعہ کو خراب کہتا ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کی جان کی دشمن بنے پھر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سمجھ میں آیا کہ ہم پہلے کے عقائد پہ آج بھی قائم ہیں، اسی لیے ہمیں اس نظریے کو بدل دینا چاہیے۔ ہمیں دشمنی صرف عقیدے سے ہونی چاہیے، نہ کہ اللہ کے اس مخلوق سے یعنی اس انسان سے۔ اللہ اکبر۔ فعل سے اور عقیدے سے ہونا چاہیے، جبکہ ہمیں انسان سے کوئی بھی نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں اور اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب ان سے فرما دو کہ تم کتاب پڑھنے والے ہو اور جہالت کی بات کرتے ہو، کیونکہ جس نبی پہ جو بھی کتاب نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے، حکم ربی ہو رہا ہے کہ ان لوگوں سے فرما دو کہ یہ کتاب روشنی ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی روشنی ہے، اس کے باوجود بھی تم جہالت کی بات کرتے ہو، یعنی اندھیری کی طرف جا رہے ہو، تمہارے قلب میں جہالت اتر گئی ہے، تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ فرما دے گا۔ اور جس بات میں جھگڑ رہے ہیں، کہہ رہا ہے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ جس بات پہ یہ جھگڑ رہے ہیں اللہ خود قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرما دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو روکتے ہیں، ان کے نام میں خدا لینے سے روکتے ہیں اور ان کی ویرانی کی کوشش کرتے ہیں۔ کہہ رہا ہے میرے محبوب ان سے فرما دو کہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسولوں کی بات ہوتی ہو اور اس کی اتباع کرنے کی بات بتائی جاتی ہو، اتباع کی جاتی ہو، ذکر کیا جاتا ہو، اور وہ ایسے عبادت خانوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے روکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور میں بھی ہم اگر ذہن گھمائیں تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے، چاہے مسلک فرقہ کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تمہارے اللہ ایک ہے اور ہم سب محمدی ہیں، اور جو جانتا ہے وہ بھی جو نہیں جانتا ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی تھے، سارے نبیوں کے امام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور جب وہ سارے نبیوں کے امام ہیں تو ان اماموں کے جو مقتدی ہوں گے ان کے بھی تو یہ امام ہوئے، اسی لیے وہ نہیں جانتے ہیں۔ اگر وہ جان جائیں گے، یہ کلام پاک ہم کو اسی لیے دیا گیا ہے، خود بھی جانو اور دوسروں کو بھی جانو، اگر وہ جان جائیں گے تو تمہاری مخالفت نہیں کریں گے اور اس وجہ سے دین حق کی طرف وہ بھی راغب ہو جائیں گے۔ اسی لیے یہ کلام پاک دہرانے کا وقت قریب ہے، اسے دہراتے رہنا چاہیے، اور ان کو نہ عبادت خانے سے عبادت کرنے سے نہ روکو، ایک دوسرے پہ فتویٰ نہ لگاؤ، ایک دوسرے پہ انگلی نہ اٹھاؤ اور مناظرہ نہ کرو اور ایک دوسرے کو کافر ثابت نہ کرو۔ اس بات سے ہمیں سبق ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ جو اس طریقے کا کام کرتے ہیں، منافقانہ چال چلتے ہیں، ان کے لیے قیامت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اور پورا پچھم سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر چاہو وہ کرو، اور ادھر وجہ اللہ، خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک وہ بہت وسعت اور علم والا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ ایک بار سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ اندھیری رات میں گزر ہو رہا تھا، ان کا نماز کا وقت ہو گیا، جب نماز پڑھنے کے لیے گئے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ایک دوسرے کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، کس طرف منہ کریں، سمت بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری طرف منہ مبارک کر لیجئے، کیونکہ تمام سمت تو اللہ ہی کی ہے، تمہاری مان لی جائے گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ اس سے بطور ظاہر ایک چیز پتا چلتا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہو اور آپ کو سمت ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو اپنا قبلہ اپنے قلب سے جہاں تصور کر لو وہیں مان لیا جائے گا، اور بطور تعویل اگر دیکھو گے تو اہل اللہ کی طرف، اگر سمت سمجھ میں نہ آئے تو اہل اللہ کی طرف چہرہ مبارک کر لیجئے، تمہارا چہرہ مبارک قبلہ مان لیا جائے گا۔ اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، پاکی ہے، تو یہاں پہ اللہ جلالت یہ کر رہا ہے کیونکہ وہ نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور اس بات کو اس کے لیے گالی ہے۔ اسی لیے جو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، معاذ اللہ، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی ملکیت میں ہے، اور اس کے حضور جو گردن ڈال دیتا ہے یعنی اپنا سر خم کر دیتا ہے، وہ آسمان و زمین
پر سب پر اسی کی حکومت ہے، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اسے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا تو فوراً ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کن فیکون کہنا اور جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور جاہل بولے کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، اور جو جاہل تھے، جو کافر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں ڈائریکٹ کلام کرتا ہے، کیوں اپنے نبیوں کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، معاذ اللہ اپنے برابری میں ٹھہرانے کی کوشش کی۔ آج بھی دیکھیے گا کہ عالم جمہوریت ہے، کیونکہ کبھی کوئی مثلا کتب ابدال کے اندر کوئی بات کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ انہی سے کہہ دیا۔ یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ کیا اللہ انہی سے کہہ دیا، ان کو کیسے، یعنی برابری کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے اگر ہم نظر گھمائیں تو ہمیں پتا چلے گا آج بھی اس طریقے کے منافقین پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کل تو خیر عالم جمہوریت کا دور تھا، لوگ نہیں جانتے تھے، اور نبیوں سے بھی ایسا سوال ہوا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہ لوگ سوال کر رہے تھے کہ جو پچھلے نبی آئے وہ لوگ بھی اپنی ہی زبان مبارک سے بتائے، اور آپ بھی اپنی ہی زبان مبارک سے بتا رہے ہیں، آخر اللہ ہم سے ڈائریکٹ کیوں نہیں کلام کرتا ہے؟ جبکہ یہ بے شک اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ میرے نبیوں کا میرے قربتاً اللہ کا برابری کرنے کی کوئی کوشش کرے، کیونکہ نبیوں اور ولیوں کی روح تو وہاں پہ پہلے سے ہی الگ کر دی گئی ہے، اور اپنا